بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور میرے پیارے نبی کی آل پر اور میرے پیارے نبی کے تمام صحابہ اکرام پر اور میرے نبی کی اس پیاری امت پر اور ہم جو بیان کر رہے ہیں مجھ پر اور آپ جو سن رہے ہیں آپ سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہفتے کا روز ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی۔ جو انسان اس کو آج دعا کو سن لے گا اور پکا لے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، انشاءاللہ العزیز تنگ دستی، پیسے کی کمی اور غم اور نا امیدی، مایوسی اور اس کے علاوہ بیماری میرا اللہ آپ کے گھر سے ختم کر دے گا، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے نبی سے کہ قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں یہ آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے تمام فرشتوں کی جو تعداد ہے نا، انسانوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ اندازہ لگا لو، انسان جدھر جاؤ، لاہور جاؤ، اسلام آباد جاؤ، کسی ملک میں جاؤ، انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان سب انسانوں میں سے اگر تم موازنہ کرو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑی کائنات ہے، بڑے بندے ہیں، بڑی عورتیں، مرد، بہت زیادہ تعداد، لیکن ان سے 4 گنا زیادہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں اور یہ سارے فرشتے بھی میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے اب ہم سے کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین لے کر آئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں۔ اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ مختصر بات ہے۔ اس لیے وظیفہ میرے نبی کی دعا بتانے سے پہلے سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں اپنے نبی کی پیاری دعا آپ کو بتاؤں گا اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ انشاءاللہ کبھی مایوسی، کبھی غم، تنگ دستی، بیماری آپ کے گھر ڈیرا لگا کر نہیں بیٹھے گی۔ بس اگر آئی تو چٹکی کی بعد میں ختم، پہلے تو آئے گی ہی نہیں، کیونکہ میرے نبی کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ تو اس لیے وہ دعا بتانے سے پہلے ایک دفعہ سب مل کر اس نبی پر درود پڑھے جس نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو سب مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا درود پڑھنا اور آپ تمام ناظرین کا درود کا سننا، اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دل کی خواہشوں کو پورا کرے اور ہمارے اس درود کی یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، اب ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے نبی کی دعا سن لیجئے، اور وہ دعا صبح و شام صرف 3 مرتبہ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے، اور شام کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹ جائیں تو اس وقت دیکھنا اس کا کمال، آزماؤ گے۔ دعا سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل دعاء۔ یہ ہے دعا میرے نبی کی۔ جو انسان اس کا اہتمام کرتا ہے، میرا رب عرش والا اس گھر کے اندر کبھی تنگ دستی لے کر نہیں آتے۔ ہمیشہ جس گھر کے اندر پریشانی آتی ہے، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، اس انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطانی حملے ہوتے ہیں، تو شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، وہ غلط راستے پر لے کر جاتا ہے، انسان حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کی رگوں کے اندر جاتا ہے، بلڈ بنتا ہے، پھر اس کے کام بھی حرامیوں والے ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ سب سے جو مین چیز ہے وہ حرام نہ کھانا ہے۔ جب انسان حرام کھاتا ہے تو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان حرام کھاتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے۔ جب انسان حرام کھاتا ہے اس کی حرکتیں گندی ہو جاتی ہیں۔ جب انسان حرام کھاتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ یہ حرام اتنی بری چیز ہے، اسی لیے تو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی امت کو بتا دو، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ حرام سے بچو۔ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، یہ انسان کے گھروں کو، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس سے بچو اور اس دعا کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔